جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں۔ جی آپ کے سامنے جیسا کہ ہے مضمون نویسی، ٹھیک ہے۔ مضمون تو آپ پہلے بھی لکھ چکے ہوں گے ماشاءاللہ، 2 میں بھی پڑھا ہوگا، مضمون لکھا ہوگا ہے نا، 1 میں بھی لکھا ہوگا۔ چلیں آج مضمون نویسی کے بارے میں ذرا تفصیل سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ مضمون لکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اور مضمون کس طریقے سے ایک اچھا اور معیاری مضمون ہم لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے بیٹا، مضمون جو ہے وہ عام طور پر 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک علمی مضامین، مضمون کی جمع ہے مضامین، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پڑھی یا سنی ہوئی باتیں یا واقعات یا اپنے تجربات یا دیکھی ہوئی چیزوں کا بیان ہوتا ہے، یعنی جو علمی مضامین ہوتے ہیں یا علمی مضمون جو ہم لکھتے ہیں اس میں ہم کیا لکھتے ہیں، اس میں ہم یا تو کہیں پڑھی ہوئی بات ہو یا سنی ہوئی باتیں ہوں یا کوئی واقعات ہوں یا ہمارے کوئی اپنے تجربات ہوں یا ہم نے کوئی چیزیں دیکھی ہوئی ہوں، ہم ان کو بیان کرتے ہیں اس مضامین میں لکھ کر، ٹھیک ہے۔ اور دوسری قسم ہوتی ہے ادبی مضامین، یعنی ادبی مضمون۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں ہم اپنے خیالات اور تصورات بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی جو ہمارے ذہن میں خیالات آتے ہیں کسی شخصیت کے متعلق، کسی جگہ کے متعلق، ٹھیک ہے، یا کسی چیز کے متعلق جو ہمارے تصورات ہوتے ہیں وہ ہم ان کو بیان کرتے ہیں اس مضمون میں تحریری طور پہ، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا مضمون لکھنے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں، اگر ہم ان طریقوں پر عمل کرتے ہوئے مضمون لکھیں گے تو ہمارا مضمون بہت اچھا اور معیاری ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو مضمون لکھنے کے کچھ چند طریقے آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ سب سے پہلے تو کیا ہوتا ہے، پہلے مضمون کے عنوان پر غور کریں کہ یعنی ہمیں کس عنوان پہ مضمون لکھنا ہے، کہ اس عنوان سے متعلق ہمارے پاس کتنی معلومات ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جس عنوان پہ مضمون لکھنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ معلومات ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اب جو معلومات ہمارے ذہن میں آئیں یا جو ہمیں پتہ ہوں، جو ہمارے پاس معلومات ہوں اس عنوان کے مطابق، انہیں ہم نکات یعنی پوائنٹس کی شکل میں پہلے ایک جگہ لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ ایک صفحے پر ہم ان معلومات کو جو ہمارے ذہن میں آ رہی ہیں عنوان سے متعلق، ہم اس کو ایک پیپر پہ، ایک پرچے پہ پوائنٹس کی شکل میں، نکات کی شکل میں لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہم کیا کریں، پھر ان نکات کو یا ان پوائنٹس کو درست ترتیب سے لکھیں، ٹھیک ہے۔ جب درست ترتیب سے لکھیں گے کیا ہوگا، اب آپ کو پتہ ہے کہ مضمون جو ہے وہ ہمیشہ پیراگراف میں لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب تک آپ چھوٹی کلاسوں میں تھے 1 میں یا 2 میں، تو پھر بھی آپ جملوں کی شکل میں لکھتے تھے، ہے نا، نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 کر کے۔ لیکن اب ماشاءاللہ آپ 4 کلاس میں آ گئے، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہوگا، اب آپ مضمون کو ذرا تفصیلی لکھیں گے، اور تفصیلی لکھنے کے لیے مضمون ہمیشہ پیراگراف میں لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا بیٹا، جب بھی مضمون لکھیں، اور مضمون ہمیشہ 3 پیراگراف پر مشتمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا پیراگراف جو ہے وہ ابتدائیہ کہلاتا ہے، اس میں آپ تعارف وغیرہ لکھتے ہیں کہ جس بھی عنوان پر مضمون لکھ رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ دوسرا پیراگراف متن ہوتا ہے، یعنی جو بھی آپ کے پاس معلومات ہیں اس عنوان سے متعلق وہ اس پیراگراف میں آپ لکھیں گے۔ اور آخر میں اختتام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اختتام میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جس موضوع پہ، جس عنوان پہ مضمون لکھ رہے ہیں آپ اس کے متعلق اختتامی باتیں کریں۔ اب اختتامی جو پیراگراف آپ جو یعنی آخری پیراگراف لکھتے ہیں، آپ اس میں اپنی رائے بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی شعر بھی لکھ سکتے ہیں، یا کسی مشہور شخصیت کا کوئی قول بھی لکھ سکتے ہیں، یا اپنے ملک کے متعلق لکھ رہے ہیں تو اس میں کوئی آپ دعا یا جملے بھی لکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ہمیشہ سلامت رکھے، ہمارا ملک ہمیشہ اسی طرح ترقی کرتا رہے، آگے بڑھتا رہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اگر آپ مضمون لکھیں گے تو آپ کا ایک معیاری اور اچھا مضمون تیار ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس مضمون لکھنے کے طریقوں کو اپنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو ایک بہت اچھا مضمون لکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر آپ کسی بھی عنوان پہ مضمون لکھیں گے تو آپ کو مشکل پیش نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ امید ہے بچوں آپ سمجھ گئے ہوں گے، ہے نا،
کہ مضمون کس طرح لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، چلیں ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. شکریہ.